قیصر سلیم ہے. بہت شکریہ. آج کی تقریب کے میزبان شاہد رسام آپ سے مخاطب تھے، گفتگو فرما رہے تھے. کیا خوب کہا کہ قیصر سلیم صاحب نے جہاں کتابوں سے عشق کیا وہاں اپنے گھر سے بھی عشق کیا. یہ ایسے معاملات ہیں، آپ سب ان سے واقف ہیں کہ عام طور سے تخلیق کار سبھی کچھ بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا گھر بار بیوی بچے وجود تک ہوں. لیکن اہم ہیں وہ لوگ جو دونوں طرح کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں، اپنے گھر میں ایک مثبت کردار ادا کرتے ہیں. میں خادم عظیم آبادی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں. آپ منظوم خراج تحسین پیش کریں گے، تشریف لائیے. یہ محترم قیصر سلیم صاحب کی خدمت میں ایک ہدیہ تبریک ہے. ایئر فورس میں تھے ملازم کبھی، ایئر فورس میں تھے ملازم کبھی، محبت سے کرتے تھے عزت سبھی. ہے نام ان کا بدر الحسن صاحب و تخلص ہے قیصر سلیم آج تو. ہے نام ان کا بدر الحسن صاحب و تخلص ہے قیصر سلیم آج تو. معالج بھی ہیں اور فیاض بھی، مفکر بھی ہیں اور نباز بھی. محبت کا ساگر ہے قیصر سلیم، عجب ایک سخنور ہے قیصر سلیم. محبت کا ساگر ہے قیصر سلیم، عجب ایک سخنور ہے قیصر سلیم. ادب کے شناور ہے قیصر سلیم، مگر ایک قلندر ہے قیصر سلیم. اسی نام سے آج مشہور ہیں، قلم کی بدولت یہ پرنور ہیں. وسیع ان کے ہیں تجربے دوستو، کتابیں ذرا دیکھیے دوستو. تراجم سفر نامے ناول بھی ہیں، بہت سادہ ہیں اور مشکل بھی ہیں. سیاسی مضامین بھی ہیں کہیں کہ کائی میں نظمیں بھی ہیں دل نشیں. ہے چنگیز خاکہ کہیں تذکرہ، کہیں ہے سفر نامہ لیبیا. ہے چنگیز خاکہ کہیں تذکرہ، کہیں ہے سفر نامہ لیبیا. کہیں سرخ مٹی کہیں انقلاب، کہیں گھپ اندھیرا کہیں آفتاب. تراجم میں ان کا نہیں کچھ جواب، ہوئے ہیں یہ ہر گام پر کامیاب. کہیں ایک مسرت کی ہے جستجو کہ سچ بات لکھنے کی ہے آرزو. کہیں ایک مسرت کی ہے جستجو کہ سچ بات لکھنے کی ہے آرزو. اور کہیں کالی مٹی ہے اڑتے ہیں رنگ، کہیں رات چوپٹ ہے دنیا ہے دنگ. کہیں خوبصورت ہے گھر پیارا گھر، کہیں خوبصورت ہے گھر پیارا گھر. کہیں رات آنکھوں میں گزری مگر، کہیں تنزیہ ان کی تحریر ہے جو فن و ریاضت کی تصویر ہے. اور دعا ہے یہ خادم کی رب کریم، دعا ہے یہ خادم کی رب کریم کہ لکھتے رہیں یوں ہی قیصر سلیم. دعا ہے یہ خادم کی رب کریم کہ لکھتے رہیں یوں ہی قیصر سلیم. بہت محترم خادم عظیم آبادی دعا دے رہے تھے، منظوم خراج تحسین پیش کر رہے تھے محترم قیصر سلیم صاحب کو. اور اب میں اسپیشل ایونٹس کمیٹی کے چیئرمین اردو کے معروف شاعر جاوید صبا سے میری گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جاوید صبا تشریف لائیں. شکریہ سلامت صاحب. جناب جمیل الدین علی جناب علی حیدر ملک صاحب، قیصر سلیم صاحب، میرے دوستو جو یہاں تشریف فرما ہیں، افتخار اجمل شاہین صاحب، مہتاب شاہ، تعبیر آغائی اور بہت سے ہمارے دوست یہاں جو بیٹھے ہیں، آصف. میں شاہد رسام نے مجھ سے کہا کہ میرے ایک دوست ہیں اور ان کے والد ناول نگار ہیں
اور انہوں نے بہت کئی کتابیں لکھی ہیں، ان کی تقریب کرنی ہے۔ تو جب شاہد یہ بات مجھ سے کر رہے تھے تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے نام چھوڑے، انہوں نے کم سے کم 23-24 ناول لکھے ہیں، سفر نامے ہیں، تراجم ہیں، بے شمار انہوں نے۔ میں نے کہا اگر اتنی کتابیں اور اتنی چیزیں کسی ایک ادیب نے تحریر کی ہیں تو شاید تھوڑے بہت لکھنے پڑھنے سے ہمارا بھی تعلق ہے، کہیں نہ کہیں نام ضرور سنا ہوگا۔ جب شاہد نے ان کا نام بتایا تو میں نے کہا بلا شبہ ان کا نام سنا ہوا ہے اور تمام ادبی حلقوں میں وہ جانے پہچانے بھی جاتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس قدر خوشی ہوئی، اور وہ ظاہر ہے کہ زندگی کی روا روی اور اپنی تیزی اور بہت سے دیگر معاملات میں آپ خاص طور پر ایک ادب پر اور اپنے خاص کام پر توجہ نہیں کر پاتے، سو وہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو کم علمی کا وہ اپنا کی جو قباحتیں ہیں وہ ہیں، اور اس کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ اور میں اس قدر خوشی کی بات ہے کہ قیصر سلیم صاحب نے 24 کتابیں تحریر کی ہیں۔ یہ 24 کتابیں تحریر کرنا آسان کام نہیں ہے، جس میں میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا، اچھا چلیے آپ کسی ایک شعبے میں، کسی ایک صنف میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ شاعری کر رہے ہیں، غزل لکھ رہے ہیں، آپ غزل لکھتے رہیں گے۔ آپ فرض کیجئے کہ ناول نگاری کر رہے ہیں تو آپ ناول نگاری کرتے رہیں گے، یا کسی بھی ایک شعبے میں، یا اگر آپ کا موسیقی سے تعلق ہے۔ لیکن میں نے جو ایک سرسری ایک صورتحال میں دیکھا تو قیصر سلیم صاحب کے ہاں مجھے جو بات نظر آئی وہ متنوع جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ہمہ گیر ہمہ جہت قسم کی شخصیت ہے وہ۔ مثال کے طور پر ان کی ایک کہانی میری نظر سے گزری، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعات جو ہیں ہر گھر میں عام طور پہ پیش آتے ہیں، میں خود اس کا شکار ہوں، اور بہت سے ہمارے گھروں میں جہاں بچے ہوتے ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مثلا ان کی ایک کہانی تھی کہ جناب 2 بیٹے اور 1 بیٹی وہ گھر میں ہیں، اور ان میں پہلے تو بہت اچھے 5-6 برس تک اور 7 برس تک وہ اچھی ان کی زندگی گزرتی رہی، لیکن ذرا بلوغت کے قریب پہنچے تو ان میں جھگڑے شروع ہونے لگے۔ مثال کے طور پہ جھگڑا اس بات پہ کہ جناب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہ ٹی وی کا سوئچ جو ہے بہن نے بند کر دیا اور اس پہ سیریس لڑائی ہو گئی، یا اس طرح کی بات کہ جی کتاب چھپا دی، بجلی بند کر دی۔ تو یہ میں نے جب شروع کی یہ چیزیں تو مجھے لگا جیسے میرے گھر کی اپنے ذاتی گھر کی کہانی چل رہی ہے، تو مجھے اور ایک تجسس بڑھا کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کا کہ کہاں پہنچتے ہیں، چونکہ یہ بالکل ایک عام سے واقعات ہیں اور ہر گھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو وہ میں چلتا گیا تو وہ پتہ یہ چلا کہ جناب یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور اس کے بعد وہ بچہ جس سے سب نالاں تھے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے وہ، اور اس کے بعد وہ اس کی حالت کچھ اس نوعیت کی ہو جاتی ہے کہ اس کی زندگی کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ سارے بھائی بہن جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ جناب توبہ اللہ کہ جناب اللہ معاف کریں ہماری لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں۔ یہ انجام اس کہانی کا دیکھ کر میں ظاہر ہے کہ شاعری کا ایک حوالہ موجود ہے، اور علی حیدر ملک صاحب یہاں افسانے کے بڑے آدمی بیٹھے ہیں فکشن کے، وہ اس پہ گفتگو کریں گے، لیکن ایک تھوڑی سی مطلب جو اپنی ایک سوجھ بوجھ ہے اس میں مجھے وہ اچھا لگا کہ میں پہلے جملے سے لے کے اور آخری لائن تک میں پڑھتا چلا گیا، صرف اس میں کہ دیکھیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو وہ جب جا کے وہ اس سے میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ قیصر سلیم صاحب بنیادی بات میری سمجھ میں آئی کہ ایک پازیٹو سوچ کے آدمی ہیں، ایک مثبت سوچ رکھتے ہیں، کہ وہ کہانی شروع کرتے ہیں اور کہانی کو ختم کرنے کے لیے وہ کوئی ایسا اہتمام نہیں